السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآنی قاعدہ کی تختی میں پڑھی تھی، جو سبق پڑھا تھا وہ تھا حرکات کا بیان۔ تینوں حرکات زیر زبر پیش کے بارے میں ہم نے تینوں مختلف ویڈیوز میں تینوں حرکات کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب ہم نے انہی تینوں حرکات کی تنوین پڑھنی ہے، یعنی زبر کی بھی تنوین، زیر کی بھی تنوین اور پیش کی بھی تنوین۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حروف تنوین پر بعض اوقات غنہ کرتے ہیں، یعنی ہم تنوین کے قواعد پڑھیں گے تو پھر ہم اس کو سمجھیں گے کہ کب تنوین آئے تو غنہ کرتے ہیں اور کب نہیں کرتے۔ اور تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، یہ بیچ میں نہیں آتی، ہمیشہ کلمے کے آخر میں ہوتی ہے۔ غنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اوپر ہم نے پڑھا کہ حروف تنوین پر غنہ کیا جاتا ہے، تو غنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ آواز ناک میں لے جا کر جب پڑھتے ہیں تو اسے غنہ کہتے ہیں۔ اور غنہ کی مقدار کتنی ہے؟ غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آج ہم نے اس ویڈیو میں جس تنوین کے بارے میں پڑھنا ہے وہ ہے دو زبر کی تنوین۔ زبر کے بعد دو زبر کا سبق جو ہے وہ اب ہم نے پڑھنا ہے۔ پہلے ہم نے زبر کی تختی پڑھی تھی، اب ہم زیر کی پڑھی، پیش کی پڑھی۔ اب اسی طرح ہم پہلے زبر کی تنوین پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ زیر کی تنوین اور پھر پیش کی تنوین۔ حروف تنوین کے ساتھ جو الف اور یا لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے۔ جیسے با دو زبر بن کو پڑھتے ہیں با دو زبر بن، وہ لکھا تو ایسے جاتا ہے لیکن جب ادائیگی کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں با دو زبر بن، یعنی جس کے ساتھ خالی الف ہوتا ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا۔ تا دو زبر تن، دال دو زبر دن، یعنی اس کے ساتھ چاہے یا آئے چاہے الف آئے اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف کی صحیح ادائیگی کا خیال رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ با دو زبر بن پڑھتے وقت آپ اسے پڑھیں با دو زبر بان۔ ٹھیک ہے، کھینچنا نہیں ہے نا، وہی جو زبر کا رول تھا نا کہ آپ نے زبر کو نہیں کھینچنا، اسی طرح آپ نے زبر کی تنوین کو بھی نہیں کھینچنا۔ جتنا اس کا حکم ہے وہی پورا کرنا ہے، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، بلکہ با دو زبر بن ہی پڑھیں، یعنی لمبا نہ کریں۔ اور نیز ان حروف کو پڑھتے ہوئے یہ بھی احتیاط کریں کہ اس وقت آپ آواز ناک سے نہ نکالیں، یعنی نون کی جو آواز آخر میں آتی ہے تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے نا جب اسے پڑھتے ہیں، جیسے اوپر آپ کو لکھا ہوا بھی دکھایا گیا ہے با دو زبر بن، یہ جو آخر میں نون کی آواز آتی ہے یہ نون ساکن کی ہوتی ہے، تو تنوین کے اندر نون ساکن چھپا ہوتا ہے، تو جو نون کی آواز ہے اسے اس طرح ادا نہیں کرنا جیسے غنہ ادا ہوتا ہے۔ چلیے تختی کو شروع کرتے ہیں، تنوین کی زبر کی تختی کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، خا دو زبر حن، خا دو زبر حن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر زن، را دو زبر رن، ذا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر صن، ضاد دو زبر ظن، طا دو زبر طن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، وا دو زبر ون، ہا دو زبر ہن، حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زبر ان، یا دو زبر ین۔ یہ تھی ہماری زبر کی تختی۔ جس طرح ہم نے کہ آپ کو آج کی ویڈیو
اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام لوگ جو ان کی قرآن پاک کے اندر وہ غلطیاں کرتے ہیں پڑھتے ہوئے زبر کو کھینچ دیتے ہیں، مجہول کر دیتے ہیں، تو تاکہ وہ بھی اس کو سمجھ پائیں اور اپنی قرآن پاک کی غلطیوں کو درست کریں اور قرآن پاک کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے بالکل اسی طرح پڑھیں۔ اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق، قرآن سے متعلق تمام مسنون دعائیں، احادیث سے متعلق تمام معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔